اخلاقی برائیاں اپنے اندر سے ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ کلچر کی گرفت سے نکلو باہر. اہل اللہ کی جو صحبت کہا جاتا ہے نا, اللہ والوں کے ساتھ رہا کرو, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. پہلے تو لوگ 40 دن گزارتے تھے کسی بزرگ کی صحبت میں کہ حضرت 40 دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, وہاں سے سیکھتے تھے. اب یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا ہے. پہلے جو ہے نا, اب تو الٹا بہت سے مشائخ الحمدللہ آج بھی اللہ والے ہیں, لیکن اس فیلڈ میں بھی 2 نمبری اتنی ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ خود سب سے بڑا لالچی ہوگا, وہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوا ہوگا. تو صحابہ نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, سخاوت کا دریا ہیں آپ. دیکھو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ہماری بیوی کنجوس ہے, کھلاتی نہیں ہے, خرچ نہیں کرتی, پیسے دبا دبا کے رکھے ہوئے ہیں اس نے. ہمارے نبی کی 9 بیویاں تھیں, 9, ایک میں بھی بخل بولو نہیں تھا, ایک میں بھی نہیں تھا. آج کل آپ راشن کے جو خرچہ اگر گھر والوں کو دو نا, 2 طریقے سے گھر چلایا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ سارا خرچہ اپنے ہاتھ میں رکھو, بیگم آپ کو بنا کے اتنے آلو, اتنے ٹماٹر, اتنے پودینہ, اتنی چٹنی, یہ سب چیزیں نا آپ لا کے دیتے رہو, جیسے کہ نارمل گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ وہ سودا, وہ جو بل بنا ہے وہ دے دیا کرو. ایک طریقہ تو یہ ہے نا. ایک طریقہ بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بھائی بیگم کو ایک اسپیسیفک ایک اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں, بیگم صاحبہ یہ گھر کا خرچہ ہے, گیس بجلی کا بل میں دوں گا, گھر کا خرچے کے یہ اسپیشل پیسے ہیں, اسی میں کرنا ہے جتنا کرنا ہے. عام طور پر اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بچا لیتی ہیں پیسے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا کر لیتی ہیں؟ بچا لیتی ہیں. آپ نے 30,000, 40,000, 50,000, 1 لاکھ, جو بھی جس کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے آپ نے بیگم کو پیسے پکڑا دیے, جی یہ کیش پہلی تاریخ کو آپ لے لو, گیس بجلی کا بل میں دوں گا, بچوں کی فیسیں میں دوں گا, الو کا پٹھا چونکہ میں ہوں, سارے کام کون کرے گا؟ میں کروں گا. گھر میں تو چلتی, الو کا پٹھا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ سارے خرچے چلتی, سارے خرچے کم وقت اٹھاتا ہے, چلتی پھر بھی نہیں ہے. چلے نا گھر میں تو آدمی کیا یار اس سے ڈبل خرچہ کر لیں گے. مسئلہ سارا مصیبت یہ ہے ہماری عورتوں نے آدھا کلچر انگریزوں کا لے لیا کہ وہاں عورتیں باپ بنی ہوئی ہیں. وہاں کوئی گورا اپنی بیوی سے کہتا ہے چائے بناؤ, وہ تھوڑی بنائے گی چائے, کہ چلو بھائی تو اپنی چائے پی, میں اپنی, وہ تھوڑی مانتی ہے. وہ تو پرس لٹکا کے جا رہی ہے یورپ گھومنے کے لیے, امریکہ سے, کچھ نہیں کہہ سکتا وہ, اس کو لا ہی نہیں ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ یہ والا کلچر کہاں سے لے رہی ہیں؟ یورپ سے. اور خرچے والا کلچر اسلام کا لیا ہوا ہے انہوں نے. خرچے سارے میاں اٹھائے گا. میں کہتا ہوں جب یورپ اور امریکہ کو فالو کرنا ہے تو وہاں شوہر کی بیوی پہ چلتی نہیں ہے, کوئی اطاعت فرما برداری کچھ بھی نہیں ہے, لیکن شوہر کے ذمہ خرچہ بھی نہیں ہے, وہ اپنا یہ اپنا. تو اس لیے الو کے پٹھا ہی ہو گیا نا میری چلے گی کچھ بھی نہیں. بات کیا کرتی, الو کا پٹھا کہاں سے آیا ہے؟ ہاں تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی گیس کا بل میں دوں گا, بجلی کا بل میں دوں گا, مکان کا کرایہ وہ تو جتنا بھی آئے گا میں دوں گا, بچوں کے اسکولیں میں, لیکن جو آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ ہے اب ایک ہی دفعہ پہلی تاریخ کو مجھ سے لے لیا کرو. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین آٹومیٹیکلی گھر کا خرچہ بچا لیتی ہیں. آپ خود کر رہے ہوں گے تو بڑھتا چلا جائے گا, پورا ہی نہیں ہوتا. اور اگر اماؤنٹ پکڑا دیں گے بھائی اسی میں پورا کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر قناعت سے وہ پیسے بچ جاتے ہیں. بچنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ یہ بچانا غلط نہیں ہے, یہ تو کفایت شعار ہونے کی علامت ہے کہ سارے آلو پیاز ٹماٹر میں نہ اڑاؤ بھائی, کچھ اور بھی دنیا میں غم ہے. بچا کے کیا کرتی ہیں اپنے, کوئی شاپنگ کر لیں گی, کچھ بھی کر لیں گی, کمیٹی ڈال دیں گی. لیکن امہات المومنین کا معاملہ بالکل اس سے الٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن ڈلوا دیتے تھے, 1 سال کا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے بچا لیتی اور جو بچ جاتا وہ بیچ دیتی, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا نا بھائی. اس زمانے میں کرنسی کا زیادہ رواج نہیں تھا, خشک راشن یہ زیادہ اسٹور ہوتا تھا. لیکن امہات المومنین کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راشن ڈلوایا اور فقیروں کی لائن لگ گئی اور یہ بانٹنا شروع.
حضرت عمر غضبناک ہو جاتے تھے. جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا نا, وہ مال غنیمت میں سے انہوں نے حصہ رکھا ہوا تھا کہ امہات المومنین جو نبی کی زوجات ہیں بھائی ان کا ہم نے خیال کرنا ہے. ایسی سخاوت. مشہور واقعہ ہے نا, حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے, حضرت اسما تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عبداللہ بن زبیر. انہوں نے کیا کیا, جب دیکھا کہ حضرت عائشہ کو کوئی بھی ہم چیز دیتے ہیں, راشن دیتے ہیں, وہ تو خیال کر رہے تھے نا کہ ہماری خالہ ہیں تو یعنی ان کو کچھ اماؤنٹ ہونا چاہیے ان کے پاس تاکہ زندگی آرام سے گزرے. وہ کیا کرتے کہ جب ان کو کچھ بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا, وہ صبح آیا ہے تو شام ہونے سے پہلے پہلے سب صدقہ. ان کو غصہ آ گیا, کہا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ تو کون ہوتا ہے بھائی مجھے سخاوت سے روکنے والا. بھائی کیسے سخی لوگ تھے یار, کیسے سخی لوگ تھے, اور بات کرنا چھوڑ دی ان سے. بھائی یہ کون ہوتا ہے مجھ پہ پابندی لگانے والا کہ اتنا خرچ کرو, وہ اتنا نہیں کرو. خیر پھر وہ ان سے قسم توڑوائی گئی. جب قسم حضرت عائشہ نے توڑی ہے نا اور بات چیت شروع کی ہے, تو پھر اس قسم کے کفارے میں شریعت کہتی ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا اور 1 غلام آزاد. حضرت عائشہ غلام خرید خرید کے ساری زندگی آزاد کرتی رہی ہیں. ایک نہیں, ہم اللہ کے نام کی قسم کھائی تھی وہ توڑ دی ہم نے, تو وہ زندگی بھر باندیاں آزاد کرتی رہی ہیں خرید خرید. تو یہ موٹیویشن ان کو پتہ ہے کہاں سے ملی تھی؟ نبی کے زبانی ترغیبات سے نہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ سخاوت میں دیکھا تھا, اس سے بھی زیادہ پیغمبر کو دیکھا تھا انہوں نے.